مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی، جس طرح انسانی جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری، کوئی تکلیف جو ہے وہ بندے کے ظاہری جسم کے اوپر آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ تکلیف کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح باطنی اعتبار سے انسان کی روح و قلب اور سوچ و فکر کے اعتبار سے بھی کئی امراض ہیں جن کے باعث انسان کا باطن جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے. یعنی کچھ بیماریاں جو ہے وہ ظاہری طور پر ہوتی ہیں، ظاہری جسم پر ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں باطنی طور پر ہوتی ہیں جو بندے کی روح کو بیمار کرتی ہیں، بندے کے قلب کو بیمار کرتی ہیں، اس کی سوچ اور فکر کو بیمار کرتی ہیں. تو جس طرح انسانی ظاہری جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کی تشخیص، ان کا علاج اور احتیاط ضروری ہے، اسی طرح انسان کو اپنے جسم کو اور اپنی روح کو بھی ان باطنی بیماریوں سے بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح اس کا جسم بیمار نہ ہو، ایسے ہی اس کی روح جو ہے وہ بھی بیمار نہ ہو، آلودہ نہ ہو. تو جسمانی ظاہری بیماریاں بھی، ان کی بھی کئی اقسام ہیں، اور باطنی امراض یا باطنی بیماریاں جو ہے ان کی بھی کئی اقسام ہیں جو بندے کو بیمار کرتی ہیں، بندے کی روح کو بیمار کرتی ہیں. ان بیماریوں کے اندر ایک بیماری جو ہے وہ ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے. ریاکاری اور دکھلاوا یہ بندے کی روح کو بیمار کرنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یعنی کوئی بھی بندہ عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی عمل جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، اگر اس عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، خود نمائی کے لیے کیا جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ ریاکاری کہلاتا ہے اور یہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر جو فرمایا نا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یعنی بندے کی جو قلبی بیماریاں ہیں، جو باطنی امراض ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ریاکاری کا ذکر فرمایا الذین ہم یراؤون،
یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر جو ہے وہ شرک کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور فرمایا کہ ایک چیز ہے کہ تم مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی شرک اکبر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک اکبر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوں گی۔ ایک فرمایا کہ مال کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی، اور دوسرا فرمایا کہ مجھے جس بات کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی شرک اکبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ آقا نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ جس طرح جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے چیزوں کو معبود بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، یہ امت مصطفیٰ کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے تم پر سب سے زیادہ کہ تم شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریاء، فرمایا وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جنہوں نے دنیا کے اندر ریاکاری کی ہوگی، دکھلاوا کر کے اعمال کیے ہوں گے، یعنی کام نیکی والا ہوگا، کام جو ہے وہ اچھا ہوگا، لیکن اس کے اندر ان کی نیت جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوے کی ہوگی، تو فرمایا جب وہ اپنی نیکیاں لے کر، بظاہر تو وہ نیکیاں ہوں گی نا، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، صدقہ و خیرات ہوگا اور اچھے اچھے اعمال ہوں گے جن کو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوا جب آ جائے گا، تو جب بندہ وہ جو دکھلاوا کرنے والا، ریاکاری کرنے والا دنیا کے اندر، وہ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جائے گا تو اس کے پاس تو بظاہر بڑی نیکیاں ہوں گی، بظاہر تو وہ بڑی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کو یہ کہا جائے گا یقال لمن یفعل ذلک اذا جاء الناس باعمالہم، فرمایا جب ایسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگ آئیں گے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فاطلبوا ذلک عندهم، اللہ فرمائے گا جاؤ ان اعمال کی میری بارگاہ کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ جو تم بڑے بڑے اعمال کر کے آئے ہو، بڑی بڑی نیکیاں بظاہر کر کے آئے ہو، لیکن اس کے اندر تم نے ریاکاری کی، اس کے اندر تم نے دکھلاوا کیا، اس کے اندر خود نمائی کی، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اعمال کیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے تم نے وہ اعمال کیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، میری رضا کے لیے نہیں کیے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیے، تو اللہ فرمائے گا یہ اتنے بڑے بڑے اعمال، ان کا اجر اور بدلہ تمہیں میری بارگاہ سے نہیں ملے گا۔ اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فاطلبوا ذلک عندهم، اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے لیے یہ اعمال کرتے رہے ہو، جن کو دکھانے کے لیے، جاؤ اس کا اجر بھی ان سے ہی طلب کرو۔ تو پھر اس وقت بندے کو احساس ہوگا کہ میں یہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے تھے،
جن کا اجر و ثواب مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملنا تھا. نیکی بندہ کوئی بھی کرتا ہے, کوئی بھی جو ہے وہ اچھا عمل کرتا ہے, کوئی بھی ثواب والا عمل کرتا ہے, تو اس کی جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب جو ہے, اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہوتا ہے. ہم کوئی بھی اعمال کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, کوئی بھی اچھائی والا نیکی والا عمل کرتے ہیں, تو کیا نیت ہونی چاہیے کہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. تو جب بندہ اس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, اس کا بدلہ بھی اچھا ملتا ہے, اور جنت کی صورت میں اس کو اس کا انعام بھی ملتا ہے. لیکن جب یہی اعمال ہم کریں اور ان اعمال کو صرف رب کی رضا کے لیے نہ کریں بلکہ دنیا دکھاوے کے لیے کریں, ریاکاری اس کے اندر آ جائے, سخاوت کریں, سخاوت کرنا, اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا, یہ بڑا اچھا عمل ہے, لیکن ہم اس عمل کو اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں, خرچ کریں لوگوں کے سامنے, اور یہ نیت ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا بھائی خرچ کرنے والا ہے, بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے, بڑا جو ہے وہ غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے, تو جب یہ چیز بندے کے دل کے اندر آ جائے گی پھر اس عمل کی کوئی ویلیو, کوئی وقت نہیں رہ جائے گی. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے ایک شہید کی, سخی کی, ایک عالم دین کی, کہ جان قربان کرنا بڑا عمل ہے, سخاوت کرنا بڑا عمل ہے, علم دین حاصل کرنا, اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, یہ بڑا عمل ہے اجر والا, لیکن ان بڑے اعمال کے اندر بھی ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا, تو پھر ان اعمال کا اجر و ثواب بھی بندے کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا. اللہ فرمائے گا ان اعمال کا اجر تمہیں میری بارگاہ سے نہیں ملے گا. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا ذلك عندهم. اللہ کے محبوب نے فرمایا, اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے لیے یہ عمل کرتے رہے تھے ان سے ہی اس کا اجر طلب کرو. تو پھر یہ بیماری جو ہے, باطنی بیماری, یہ باطنی مرض جو ہے, یہ اندرونی مرض ریاکاری, پھر کتنا نقصان دہ ہے بندے کے لیے کہ بندے نے اعمال صالحہ بھی کیے, نیک اعمال بھی کیے, نیکیاں بھی کی, اچھائی بھی کی, صدقہ و خیرات بھی کیا, بڑا کچھ کیا, لیکن اجر نہیں ملے گا, تو پھر اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا. تو اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی پناہ طلب کرے اس چیز سے کہ اللہ بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ ریاکاری پیدا نہ کرے. کوئی بھی عمل ہو تو صرف اور صرف چھوٹا عمل ہو, بڑا عمل ہو, چھوٹی نیکی ہو, بظاہر بڑی نیکی ہو, تو وہ کس کے لیے کیے جائے, صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے. اور دوسرے نمبر پر جو بیماری ہے, باطنی بیماری, باطنی مرض جو ہے, جو اندرونی بیماری جو بندے کی روح کو بیمار کرتی ہے یا بندے کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے, وہ ہے حسد کرنا. یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے, حسد بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جانا. اور یہ حسد جو ہے یہ بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. حسد کیا ہے؟ کچھ لوگ اتنے تنگ دل اور تنگ نظر ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بھلائی اور اچھائی اور بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ان کے اپنے عزیز ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, اور خاص کر جو حسد پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ہم پیشہ افراد سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے والے, سیم فیلڈ میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, زیادہ حسد جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے یا پھر رشتہ داروں کے درمیان پیدا ہوتا ہے. کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے, وہ دوسرا جو ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. ایک کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عزت عطا فرماتا ہے, مال عطا فرماتا ہے, دولت عطا فرماتا ہے. دوسرا وہی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اتنی کامیابی نہیں ملتی, تو پھر اس کے دل میں جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. کوئی رشتہ دار ہے, اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس رشتہ دار کو دنیا کا مال عطا فرما دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے, کوئی مرتبہ عطا فرما دیتا ہے, کوئی اس کو عہدہ مل جاتا ہے, یا مثال کے طور پر اپنے کسی رشتہ دار کا جو بچہ ہے, اولاد ہے, اچھی ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, بیرون ملک چلی جاتی ہے, محنت کمائی مزدوری کرتے ہیں وہاں پر, اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کے دلوں کو پھیر لیتا ہے, تو پھر رشتہ داروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے.
تو یہ حسد جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حسد اس چیز کی تمنا کرنا کہ یہ جو ان کو ملا ہے ان سے چھن جائے مجھے مل جائے، ان سے چھن جائے ان کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے، یہ تمنا کرنا اس چیز کا نام ہے حسد، اور ان سے جلنا کہ یہ ان کو کیوں ملا ہے مجھے ملنا چاہیے۔ تو یہ خاص کر جو ہے وہ سب سے زیادہ رشتہ داروں میں اور اپنے ہم پیشہ جو سیم فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر حسد ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے، فرمایا جہاں ایمان ہو بندے کے دل کے اندر وہاں حسد نہیں ہوتا، یعنی ایمان والا جو مومن بندہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے، فرمایا اس کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا۔ تو مطلب جس کے دل کے اندر حسد ہو وہ سمجھے اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آقا نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، فرمایا بندے کے سینے کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع فی جوف عبد، بندے کے سینے کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ فرمایا الایمان والحسد، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل کے اندر ایمان ہو اور اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ اگر حسد پیدا ہو دل کے اندر تو سمجھے پھر میرا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، پھر مجھے ایمان کے اندر میرے کمزوری ہے۔ تو ایمان والا مومن مسلمان کسی دوسرے بھائی سے، اپنے کسی رشتے عزیز سے، کسی دوسرے رشتہ دار سے جو ہے وہ کبھی حسد نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کی کامیابی دیکھ کر اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر خوشی پیدا نہیں ہو رہی، دل کے اندر جو ہے وہ جلن پیدا ہو رہی ہے، تو پھر اس تمنا یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے مجھے ملنا چاہیے، تو پھر یہ حسد ہے۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں کو، مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اے میری امت ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کا بغض دل کے اندر نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یعنی جب بندہ مومن ہو جائے، اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، جب بھائی بھائی والا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ نہ حسد پیدا ہوتا ہے نہ بغض پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج تو معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے کہ بھائی بھائی سے سب سے زیادہ بغض کرتا ہے، سگے بھائی سے بھائی بغض کرے گا، سگے بھائی سے بھائی حسد رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے سگے بھائی تو ایک طرف رہ گئے، جو تم دینی بھائی ہو، جو کلمے کے ساتھ بھائی بنے ہو، جو اسلام کی دولت کے ساتھ بھائی بنے ہو، فرمایا تمہارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سگا تو پھر سگا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے افضل کون ہے، لوگوں میں سے اچھا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو، دل کا صاف زبان کا سچا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان کا سچا تو سمجھ آ گئی کہ زبان سے سچی بات کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ صاف دل والا یہ کیسا پتا چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار ہے جس کا دل اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، نہ بغاوت کا خیال آتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے۔ وہ ہے صاف دل والا جس کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک ہو۔ تو فرمایا وہ پھر لوگوں سے افضل ہے، وہ لوگوں سے اعلیٰ ہے۔
یہ حسد یہود و نصارہ مسلمانوں سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, مسلمانوں نے کلمہ پڑھا, تو وہ یہود و نصارہ کی یہ صفت تھی کہ وہ مسلمانوں سے بغض کرتے تھے. ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور فرمایا کہ یہ حسد کرنا ایسی بیماری ہے, ایسی باطنی مرض ہے کہ یہ بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا اے میرے غلاموں حسد سے بچو, ایاکم والحسد, حسد سے بچو, فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لکڑی آگ کے اندر رکھے, جب اس کو آگ لگتی ہے تو لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی جو بندہ حسد کرتا ہے, جس کے دل کے اندر حسد کی بیماری آ جائے, اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. لکڑی کو آگ لگائیں, آگ جلتی ہے تو لکڑی جب جل جاتی ہے اس کا کوئلہ بنتا ہے, اس کی شکل وہی رہتی ہے, شکل اس کی وہی رہتی ہے, لیکن وہ اپنی حیت کھو دیتی ہے, وہ لکڑی نہیں رہتی, وہ کوئلہ بن جاتی ہے. فرمایا ایسے جب بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے, تو بظاہر تو وہ نیکیاں نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. فرمایا ایسے ہی جو ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور فرمایا پھر بندہ جس سے حسد کرتا ہوتا ہے, حسد کرنے والے کی نیکیاں اللہ اس محسود کو عطا فرما دیتا ہے. یعنی جس سے حسد کر رہا ہے, حسد کرنے والا, اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اللہ, وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حسد سے بچنا چاہیے. یہ بھی باطنی مرض ہے, یہ بھی باطنی بیماری ہے. اور اس کے علاوہ پھر اگلا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر وہ ہے غرور و تکبر. بندے کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے, غرور پیدا ہو جائے, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے, یہ ہے تکبر اور غرور. اور اسی تکبر نے ہی ابلیس کو, شیطان کو جو ہے وہ جنت سے نکال دیا. خالق نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا تَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. یہ تکبر تھا جس نے شیطان کو مردود کیا. اور آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تکبر سے بچو, یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو. اور اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر. فرمایا دوسروں کو سلام کے اندر پہل کیا کرو, اللہ تمہارے دل کو تکبر سے ختم کر دے گا. اللہ تمہارے دل کو تکبر سے بری کر دے گا. البادی بالسلام بری من الکبر. فرمایا دوسروں کو سلام کیا کرو. یہ نہ تمنا ہو کہ بھئی میں جا رہا ہوں تو دوسرے اگر مجھے سلام کرے, نہیں, اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ جو بھی ملے خود بڑھ کر اس سے سلام کرو گے تو کیا ہوگا, اس سے تمہارا دل جو ہے وہ تکبر سے خالی ہو جائے گا, تکبر سے بری ہو جائے گا. تو تکبر بھی جو ہے وہ باطنی امراض اور باطنی بیماری ہے. پھر اس کے بعد ہے ہرس و لالچ. بندے کے دل کے اندر لالچ پیدا ہونا, ہرس پیدا ہو جانا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں, ایک مال کا لالچ اور دوسرا طویل عمر کی تمنا. ایک تو مال کا لالچ بندے کا ختم نہیں ہوتا, مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی. بچپن, جوانی, بڑھاپا, ساری زندگی جو ہے وہ مال کی تمنا, مال کا لالچ اور مال کی ہرس اس کے اندر رہتی ہے. فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ لالچ ختم نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ طویل عمر کی تمنا جو ہے وہ بندے کے دل سے ختم نہیں ہوتی. ہر وقت جو ہے وہ اس کے اندر یہی ہوتا ہے بس میں دنیا کے اندر ہی رہوں. حالانکہ موت کو یاد رکھنا چاہیے.
کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی کے اوپر موت کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ موت ہر انسان کو آئے گی، لیکن ہم موت کی تیاری، موت کی یاد یا موت کے لیے کوئی سامان نہیں کرتے، بس طویل عمر کی تمنا یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیشہ ہمیشہ ہم دنیا کے اندر رہیں۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں بندے کے باطن کے لیے، باطنی جو ہے وہ بندے کی یہ امراض ہیں جو بندے کی روح کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور جتنا نقصان یہ لالچ اور ہرس بندے کو پہنچاتی ہے، دین کو پہنچاتی ہے بندے کو، اس طرح کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں پہنچاتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری بیماریوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ یہ باطنی امراض ہیں، یہ باطنی بیماریاں ہیں، جس کے اندر ریاکاری ہے، حسد ہے، اور یہ غرور و تکبر ہے، ہرس و لالچ ہے، اور آگے فرمایا بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا سوچنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے۔ اور فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا۔ فرمایا ان چیزوں سے بچو، غیبت سے بچو، بغض سے بچو، اور جو ہے وہ بدگمانی سے بچو، آپس کے اندر بھائی بھائی رہو۔ تو یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ باطنی امراض ہیں جو بندے کی روح کو بیمار کرتی ہیں۔ روح جب بیمار ہوتی ہے، بندے کے اندر یہ باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بظاہر محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو اندرونی نقصان ہوتا ہے، اس کے اعمال کا نقصان ہوتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیوں پر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اور جو ہے وہ کل قیامت والے دن جب بندہ ایسی بیماریوں والا ہوگا تو جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا تو اس کو ان چیزوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے، بہتر علاج یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، تو پھر نہ حسد پیدا ہوگا، نہ جو ہے بندے کے اندر یہ ہے وہ یہ چیزیں غرور و تکبر، یہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، نہ ہرس نہ لالچ پیدا ہوگا، جب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا۔ بھئی جس کو جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، اگر اس کو دیا ہے تو اس کے اندر اس رب کی کوئی حکمت ہے، مجھے نہیں دیا تو اس کے اندر رب کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس کی عمر جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہے، اس کی روزی پیٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے، اس کی نیک بختی اور بدبختی وہ بھی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ چیزیں وہیں اس کے مقدر کے اندر لکھ دی ہیں، اب دنیا کے اندر آ کر بندہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دوسروں سے حسد کرے یا دوسروں کے مطلب معاملات میں تکبر، غرور، ہرس و لالچ اس کے اندر چیزیں آ جائیں، یہ چیزیں تو ازل سے رب العالمین حکم الحاکمین، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ نے جس کو جو دیا ہے یہ رب کا فیصلہ ہے، اور رب کے فیصلے کو بندہ مان لے تو پھر بندے کے دل کے اندر خاص چیز جو ہے وہ یہ خاص کر حسد اور یہ ہرس و لالچ اور یہ بدگمانی اور یہ ریاکاری، یہ ساری چیزیں پھر بندے کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہماری روح کو ان باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جسم کو بھی اللہ رب العالمین ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔